بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہار اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حرف اظہار۔ ناظرین، ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کا ایک آڈیو بیان لیک ہوا ہے جو سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہا ہے۔ اس کے مطابق ایرانی حکومت امریکہ کے اعماء پر امریکہ سے ملی بھگت سے شام میں عام لوگوں کے قتل عام میں ملوث رہی ہے۔ یہ خبر، یہ انکشاف بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث ہوگا، لیکن وہ لوگ جو مشرق وسطیٰ میں ایران کے کردار سے بخوبی واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایران کے ساتھ امریکہ کی دشمنی کا راگ الاپنا ایک ڈھونگ کے سوا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس خطے میں امریکہ ایران کے مفادات کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ تمام شواہد رکھوں گا جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، اس خطے کی جغرافیائی صورتحال کو مد نظر رکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس خطے میں جتنے بھی ایسے گروہ تھے، ایسے گروپ تھے یا ممالک تھے جو ایران کی دشمنی میں مشہور تھے یا مستقبل میں ایران کے لیے کوئی خطرہ بن سکتے تھے، امریکہ نے ان کے خلاف منظم کارروائی کر کے ان کو ختم کر کے اس خطے میں ایران کو محفوظ کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کا ہمسایہ ملک افغانستان، جس میں طالبان کی حکومت تھی جو کہ ایران کی دشمنی میں مشہور تھی، ان کی جو مخالف گروپ تھا شمالی اتحاد، وہ ایران کی حمایت یا آشیرواد حاصل تھی۔ امریکہ نے افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم کر کے ایران دوست شمالی اتحاد کو برسر اقتدار لا کے ایران کو ایک سائیڈ پر محفوظ بنا دیا ہے۔ اسی خطے میں ایران کی دشمنی کا جو سب سے بڑا خطرہ تھا وہ عراق حکومت تھی، جس میں صدام حسین نے ایران کی دشمنی میں سب سے زیادہ مشہور سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے ایران پر حملے بھی کیے، لیکن جب وقت آیا تو امریکہ نے ایران کے زیر اثر لوگوں کو حکومت دلائی، جس سے اس خطے میں ایران کے مفادات کا تحفظ کیا گیا۔ اسی طرح عراق اور شام میں داعش کی صورت میں ایران کے لیے سب سے بڑا خطرہ اور وہ سب سے بڑے دشمن تصور کیے جاتے تھے، تو اس موقع پر بھی ایران اور امریکہ نے دونوں نے مل کر داعش کے خلاف کارروائی کی اور اس خطے میں ایران کو محفوظ کرنے میں، ایران کے مفادات کا تحفظ کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اب جواد ظریف نے شام میں بھی یہ اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ ملی بھگت سے بشار الاسد کی حکومت کو محفوظ کیا ہے۔ اس پورے خطے میں جتنے بھی بغاوت کی تحریکیں چلی ہیں ان کو بیرونی آشیرواد حاصل تھی، وہ کامیاب بھی ہو گئیں، لیکن جو شام کی بغاوت تھی وہاں پر ایران نے وہاں عوامی جذبات کا احترام نہیں کیا۔ عوام جو حکومت چاہتے تھے اس کا احترام کرنے کے بجائے بشار الاسد کو نہ صرف یہ کہ مسلط کیا، ان کی حمایت کی، بلکہ عام لوگوں کے قتل عام میں بھی بڑا کردار ادا کیا۔ یوں امریکہ اور ایران نے مل کر کے ایران مخالف تمام قوتوں کو کچلنے میں بڑا کردار ادا کر کے ایران کو ایک لحاظ سے مضبوط طاقت کے طور پر محفوظ کر دیا ہے۔ امریکہ اور ایران کی دشمنی دجالی منصوبوں کا حصہ ہے۔ اس مشرق وسطیٰ کے وسائل پر امریکہ نے نظر جما رکھی ہے، وہاں کے وسائل لوٹ رہا ہے، وہاں امریکہ کی کمپنیاں تیل نکال کر لے کر جا رہی ہیں، اس لیے امریکہ کو ضرورت ہے کہ وہ ایک ایسی دشمنی، ایک مصنوعی دشمنی کھڑی کر کے وہاں کے وسائل کو لوٹے، جیسا کہ سعودیہ عربیہ کو ایران کا دشمن باور کرا کے سعودیہ عربیہ کو یہ باور کراتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے اس خطے میں رسائی نہ دی تو ایران آپ کو کچل دے گا، ایران آپ کے لیے بہت بڑی قوت بن کر ابھرے گا، لہٰذا میں آپ کو تحفظ دیتا ہوں تو مجھے یہاں پر تیل کے ذخائر پر اجارہ داری دی جائے۔ تو سعودی عربیہ نے ایران کے خطرے کے پیش نظر امریکہ کو تمام وسائل پر رسائی دے دی ہے، جس کی وجہ سے اب ایک مصنوعی دشمنی کھڑی کر کے امریکہ اور ایران دونوں اس ملک کے مفادات حاصل کر رہے ہیں، اس ملک کے اس خطے کے وسائل لوٹ رہے ہیں۔ ایران کے ولایت فقیہ کے ایجنڈے کو دیکھیں تو اس کے داعش سے، طالبان سے یا دیگر انتہا پسند گروپوں سے کچھ بھی مختلف نہیں ہے۔ ان کے نظام ولایت فقیہ کے مطابق یہ اس خطے میں توسیع پسندانہ عزائم رکھتے ہیں۔ جب ایران کا انقلاب آیا تو انہوں نے ہمسایہ ممالک پاکستان میں بھی اس ایجنڈے کو نافذ کرنے کی کوشش کی، نظام ولایت فقیہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کی۔ اس فرقہ پرستانہ انقلاب کو وسعت دینے کے لیے انہیں مشرق وسطیٰ میں بھی
اہل سنت عوام کے قتل عام میں بڑا کردار ادا کیا۔ ایک حیرت کی بات ہے کہ سنی اکثریتی آبادی میں، فقہ حنفی کی آبادی میں جہاں 98% لوگ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر ایران نے اپنے لوگ کھڑے کر کے نظام فقہ جعفریہ کے نفاذ کی جدوجہد کی، دھرنا دیا، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا۔ ایسے ہی انہوں نے سعودی عربیہ میں خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح عراق میں بھی انہوں نے اپنے حمایت یافتہ لوگوں کو کھڑا کیا تاکہ وہ ان ممالک میں مشکلات میں اضافہ کریں، ان ممالک میں راج نظام کو نقصان پہنچا کر کے ایران کے فرقہ پرستانہ نظام کو نافذ کر کے دنیا بھر میں شیعہ ازم کو فروغ دیا جائے۔ اس انتہا پسندانہ ان کے عزائم پر دنیا نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اگر وہ طالبان کے انتہا پسندانہ سوچ کو سمجھتے ہیں کہ یہ انتہا پسندانہ سوچ ہے، دنیا کے لیے خطرہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ داعش کی سوچ انتہا پسندانہ ہے، دنیا کے لیے خطرہ ہے، تو وہاں ان کی سرکوبی کے لیے انہوں نے کردار بھی ادا کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایران اعلانیہ ایٹمی ہتھیاروں کا بنانے کا اعلان کر رہا ہے، ایٹمی تنصیبات کے منصوبے کو جاری رکھے ہوئے ہے، وہاں پر دنیا نے اس کے خلاف کوئی حقیقی کام نہیں کی۔ اگرچہ اسرائیل کو تباہ کرنے کے دعوے، منصوبے اور اعلان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا ٹس سے مس نہیں ہے، انہوں نے ایران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اسرائیل کی طرح ایران بھی ایک گریٹر ملک بنانا چاہتا ہے جو کہ مسلم دنیا میں فسادات کا سب سے بڑا ذریعہ بن رہا ہے۔ جس طرح مسلم دنیا کو ادراک ہے اسرائیل کے حوالے سے، اسی طرح انہیں ایران کے معاملے میں بھی ادراک کرنے کی ضرورت ہے، باخبر رہنے کی ضرورت ہے، اس لابی پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے جو ایران کے مفادات کے لیے مسلم ممالک میں انتشار اور فساد برپا کرتے ہیں، وہاں کی اہل سنت عوام کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، اہل سنت علماء کا قتل عام کرتے ہیں۔ اگر اس کا نوٹس نہ لیا گیا تو ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ، اسرائیل اور ایران مل کر کے دنیا بھر کے مسلمانوں کے قتل عام میں بڑا کردار ادا کریں۔ اس لیے ہم سب کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اگر آپ میری اس بات سے متفق ہیں، میری اس بات کی تائید کرتے ہیں، تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔